نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم مسلم اور عزیز بھائی، یہ سورہ آل عمران کی چند آیتیں، ان آیات مبارکہ میں اہم ہدایات دی جا رہی ہیں جن پر عمل کر کے آدمی نہ صرف اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، سدھار سکتا ہے، بلکہ پورے معاشرے میں سدھار پیدا ہو سکتا ہے اور اپنی اندر کا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے، سارے معاشرے کے اندر سے بگاڑ ختم ہو سکتا ہے اگر ہر شخص ان آیات پر کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس راستے پر چلو گے تو تمہیں یہ برکتیں ملیں گی، یہ رحمتیں ملیں گی، یہ آسانیاں ملیں گی، یہ سہولتیں ملیں گی، تمہاری زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، وہ ان ہدایت پر عمل کرنے سے دور ہو جائے گا، تمہیں راحت ملے گی، آسانی ملے گی، سہولت ملے گی اگر ان ہدایت پر عمل کرو، اور اگر ان ہدایت کو چھوڑو گے تو تمہاری زندگی اور پریشانیوں میں آ جائے اور الجھنوں کا شکار ہو جائے۔ تو پیچھے حکم گزرا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلا حکم دے دیا کہ اطاعت میں لگ جاؤ، پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی کرو، دوڑو۔ کہاں دوڑیں؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے پالنہار، اپنے پروردگار، اس کی طرف دوڑو، اس کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اور وہ جنت، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کی قیمت آسمان اور زمین ہے،
اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی۔ کون ہیں یہ متقین؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پہچان میں آئے کہ یہ لوگ متقی ہیں؟ کوئی نشانی ہو، کوئی علامت ہو، کوئی پہچان ہو جس سے جانچ ہو جائے کہ یہ متقی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں نشانی ہم بتاتے ہیں۔ کون ہے یہ متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین کی اہم صفت کہ جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی کے زمانے میں بھی اور خوشحالی کے زمانے میں۔ فی السراء، خوشحالی کے زمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، تنگ حالی اور بدحالی کے زمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرنے میں رکتے نہیں۔ اہم صفت متقین ہے خرچ کرنا اللہ کی رضا جوئی میں۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرنے والے، پی جانے والے، قابو کر لینے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، چشم پوشی کرنے والے۔ دیکھیے بھائی، جب ہر آدمی کا جذبہ خرچ کرنے کا ہوگا تو کون کسی کا مال لوٹے گا؟ چور کیوں چوری کرتا ہے؟ اس کو ملتا نہیں ہے، وہ تنگ ہو کر آخر میں چوری کرنے لگتا ہے۔ ڈاکو کیوں ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اسے ملتا نہیں ہے، تنگ ہو کر آخر ہتھیار اٹھاتا ہے، ڈاکے مارتا ہے۔ اگر ملنے لگ جائے اور ہر مسلمان کا جذبہ خرچ کرنے کا ہو جائے تو معاشرے میں سدھار آ جائے، اور پھر برداشت کرنے کی عادت ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں، درگزر کی عادت ہو جائے تو لڑائی جھگڑے فساد بگاڑ سب ختم ہو جائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں، نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ ہدایات ہیں جن پر عمل کرنے سے معاشرے کا بگاڑ اور فساد بھی دور ہوگا، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی فساد اور بگاڑ دور ہوگا اور سدھار پیدا ہوگا۔ تو پہلی بات ان آیات مبارکہ میں یہ آئی کہ سارعوا، سرعت کرو، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ۔ کس کو کہتے ہیں سرعت کرنا؟ اور کس کام کی طرف؟ مغفرت کی طرف۔ مغفرت کی طرف جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مہلت ختم ہو جائے اور پھر آدمی چاہے کہ اب میں استغفار کروں، پھر اس وقت کا رونا کسی کام کرے۔ جب مہلت ختم ہو جائے گی، جب غرغرہ موت آ جائے گا، پھر موقع نہیں۔ پھر آدمی چاہے گا کہ ساری دنیا دے کر چند منٹ مجھے مل جائیں تاکہ تلافی معافات کر لوں۔ کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آ جائے گی تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، وقت مقررہ پر جانا پڑ جائے۔ تو یہ سوچ کر کہ ابھی وقت بہت ہے، کر لیں گے توبہ اللہ، کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی کوئی وقت ہے معافی مانگنے کا، ابھی تو جو کرنا ہے کر لو، بہت عمر پڑے گی۔ اس قسم کے خیالات بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ اللہ فرمانا جلدی کرو اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو بہت وقت، ابھی تو بہت عمر پڑے گی بھائی، یہ کہتا ہے۔ اور یہاں حکم ہے سارعوا، جلدی کرو۔ جلدی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ایک محسوس مثال سے آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بھائی آپ کہیں مہمان بن کے گئے، آپ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں آخر وقت میں یہ بات اپنے میزبان کو کہوں گا،
یا یہ چیز آخر وقت میں میزبان کو دوں گا؟ آپ نے ذہن میں رکھی اور آپ کے ذہن میں ہے کہ مجھے یہ چیز آخر وقت میں میزبان کو دینی ہے اور کہنی فلاں بات کہنی. میزبان آپ کے ساتھ آپ کو اسٹیشن چھوڑنے کے لیے آیا. آپ نے کہا کہ جیسے رکشے سے اتریں گے تو پھر اسٹیشن پر پہنچ کر میں یہ چیز بھی اس کو دے دوں گا اور یہ بات بھی اس کو کہہ دوں گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھا. اب یہ بات آپ کے ذہن میں بھی ہے اور آپ اس سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے. جیسے ہی آپ اسٹیشن پہ رکشا رکا تو پتہ چلا گاڑی آ چکی ہے اور وہ وسل دے رہی ہے, آپ کی بکنگ بھی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کتنی آپ کو جلدی ہوگی کہ آپ کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دیں. کتنا اہم آپ کا کام ہوگا, فون بج رہا ہوگا تو فون نہیں اٹھائیں گے اور دوڑتے ہوئے گاڑی کی طرف جائیں گے. کوئی جان پہچان والا آپ کو سلام کرے گا تو اس کو بھی سلام کا جواب نہیں, کوئی گاڑی کھڑی ہے مجھے جانا. ہر طرف سے توجہ ہٹا کر پوری توجہ گاڑی کی طرف ہوگی. یہ ہے جلدی. اور وہ جب آپ نے سوچ رکھا تھا کہ آخر وقت میں یہ بھی کہوں گا اور یہ بھی دوں گا, وہ بھی سب بھول گئے اور جلدی جلدی گاڑی کو پکڑا, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی چلی. اب آپ کو یاد ہے مجھے تو فلاں کو یہ بھی دینا تھا, وہ بھی کرنا تھا. مگر جلدی اس کو کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو چھوڑ دو اور جو مقصد ہے اس کی طرف آ جاؤ. تو چونکہ آپ کا مقصود تو گاڑی کا حصول تھا کہ آپ کی پہلے سے بکنگ ہے, اگر آپ نے تھوڑی بھی تاخیر کر دی اور ادھر ادھر متوجہ ہوئے تو گاڑی نکل جائے اور پھر آپ کو بہت پریشانی ہو جائے. تو اب آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں, نہ کچھ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں, حتیٰ کہ السلام علیکم کہنا بھی بھول جاتے ہیں. اپنا بیگ اٹھایا اور دوڑتے ہوئے جو ہے گاڑی میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں گاڑی چل جائے. یہ ہے جلدی, اس کو کہتے ہیں جلدی. سارعوا, سرعت کرو, جلدی کرو, سوچو نہیں ادھر ادھر کی باتیں. کس کام میں؟ الی مغفرۃ من ربک, اپنے رب سے مغفرت میں اور معافی مانگنے میں اور استغفار کرنے میں جلدی کرو. حالانکہ عام طور پر تو کیا کہا جاتا ہے کہ جلدی, جلد بازی شیطان کا کام کہا جاتا ہے, جلد بازی نہ کرو. تو دوسرے کاموں میں فرمایا احتیاط, اطمینان سے سارے کام کرو. مگر جہاں مغفرت کی بات آتی ہے تو بھئی سوچ بچار نہ کرو, فوراً معافی مانگو, فوراً توبہ کرو, فوراً اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو. اس میں ذرا تاخیر نہ کرو, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی تاخیر ہمیشہ کی حسرت اور افسوس کا سبب بن جائے. فرمایا سارعوا, دوڑو, جلدی کرو, تاخیر نہ کرو. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے, کس بات کی جلدی کرنے کو کہہ رہا ہے, کس کی طرف دوڑ لگانے کو کہہ رہا ہے. الی مغفرۃ من ربک, اپنے رب کی مغفرت کی طرف. الی مغفرۃ کہہ دیتے, رب کا تذکرہ آ گیا. اور کم ضمیر آ گئی, اس نے انسیت و تعلق کو بڑھا دیا کہ ایسے پروردگار, ایسے رب سے مغفرت کی طرف جلدی کرو. کون ہے رب تمہارا جو ہر لمحے, ہر لحظے, ہر آن, ہر گھڑی تمہاری راحت کی چیزیں, تمہاری آسانی کی چیزیں, تمہاری عافیت کی چیزیں تمہیں مہیا کرتا ہے. جس وقت تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تمہیں مہیا کرتا ہے. یہ تمہارا رب ہے. بھائی دیکھو ہوا ہے, کتنی ہماری ضرورت کی چیز ہے. یہ رب ہے جس نے ہمیں مہیا کی. کبھی استحضار ہوا اس بات کا کہ رب نے ہمارے لیے کیسا انتظام کیا ہوا ہے. ہوا ہے, پانی ہے, کتنا ہی قلت ہو پانی کی
جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک کبھی پیاسا دن نہیں گزرا۔ روزہ تو ایک عبادت ہے، روزے کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیاس کی اتنی شدت ہوئی ہو کہ پانی مہیا نہ ہو۔ چاہے 60 سال کے آدمی سے پوچھ لو، چاہے 80 سال کے آدمی سے پوچھ لو، چاہے 30 سال کے جوان سے پوچھ لو کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک دن پورا پینے کو بھی پانی نہ ملا ہو روزے کے علاوہ۔ نہیں ملے گا کوئی انسان۔ اتنا وافر پانی اللہ نے دیا جو زندگی کا بدار ہے۔ یہ ہے رب۔ رب کس کو کہتے ہیں کہ جو جس وقت جس ضرورت جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کر دے۔ تو انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا ہو رہی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا کیا مہیا ہو رہا ہے۔ بھائی جب ہم نے لقمہ لیا نا، جیسے ایک پانی کا گھونٹ ہم پی گئے تو ہم تو پی گئے پانی کا گھونٹ، اب سارا نظام ربوبیت چل رہا ہے، رب کی ذات اندر کا سارا نظام چلا رہی ہے۔ پانی کہاں جا رہا ہے، کیا کیا اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا عنصر پانی میں ایسے ہیں جو مفید ہیں اور جو فاضل ہیں اجزاء وہ کہاں جانے ہیں، اسے کہاں بھیجنا ہے، کن کن پروسیس سے گزر کر وہ پانی کہاں جائے گا، اور جس پانی کے جس جز کی ضرورت ہے، جس جسم کے حصے میں وہ وہاں پہنچ رہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو پی گئے پانی اور الحمدللہ کہنا بھی بھول گئے۔ ایسا جو ہے نظام اللہ کا کہ پانی کا یہ نظام اللہ نے مہیا کر دیا۔ یہ ہے رب کہ بڑے مزے سے پانی پی گئے اور اب اپنے کام کاج میں لگ گئے، ہمیں احساس بھی نہیں کہ اب پانی اندر جا کے کیا کیا اس کے اندر مشینریاں کام کر رہی ہیں، کیسے کیسے حساس آلات اندر اپنا نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، رب کے حکم سے۔ یہ رب، یہ ہے ذات رب جس کو آج ہم بھولے سمجھتے ہیں۔ ساری پریشانیاں ہمیں ہی آ گئی، یعنی ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں، بھائی کیا کروں، حالات ایسے آ گئے، حالات ایسے آ گئے، حالات ایسے ہو گئے، پریشانیاں، مشکلیں۔ ارے بھائی تمہارا تعلق تو تمہارے رب سے ہے، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کچھ مہیا نہیں کر رکھا، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا مہیا نہیں کیا، ہر چیز تو ہمیں اللہ نے دے رکھی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ تو ہماری اپنی نالائکیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں عنایات ربانی سے، ورنہ ان کی عطائیں تو خوب ہیں، ہر وقت ہیں۔ تو رب کی طرف رب کا تذکرہ کرتی ہے کہ جس لمحے جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا ہو رہی ہے، ہر لمحے مہیا ہو رہی ہے۔ کھانا کھا لیا تو کھانے کے وہ لقمے جو چلے گئے، کہاں جس چیز کی جو ضرورت ہے وہ وہاں جا رہی ہے، باقی فضلہ بن کے خارج ہو رہی ہے۔ یہ فضلہ خارج نہ ہو تو پریشانی، زیادہ خارج ہونے لگے تو پریشانی۔ عجیب نظام، اور یہ سب نظام اندر ہی اندر کام کر رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑی پریشانیاں ہیں، بھائی یہ تکلیف ہو گئی ہے، وہ تکلیف ہو گئی ہے۔ بھائی اس کے علاوہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کی نگاہ ہر وقت نعمتوں پر ہوتی ہے، تکلیفوں پریشانیوں پر نگاہ جاتی ہی نہیں کہ کہیں تکلیفیں پریشانیاں اپنے اوپر حاوی نہ ہو جائیں۔ آج ہم تکلیف پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور عنایات ربانی، عطائے ربانی کو بالکل بھول جاتے ہیں جو ہر لمحے ہمارے طرف متوجہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ایک جگہ، تو دیکھا کہ ایک آدمی آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرا، گویائی سے محروم، ہاتھ بھی ٹیڑھے میڑھے اور پاؤں بھی مسے معذور، تو پاؤں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں،
سماعت بھی نہیں ہے، گویائی بھی نہیں ہے، بصارت بھی نہیں ہے، پڑا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے ایک سوال کیا کہ ارے بھائی اس شخص پر تمہیں کوئی اللہ کی نعمت بھی نظر آ رہی ہے؟ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، تو اب یہ اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمائے. ہمارے ارے بھائی اس آدمی پر کوئی ظاہری نعمت بھی نظر آ رہی ہے؟ تو دیکھنے والوں نے کہا حضرت کوئی نہیں، بیچارہ مشقتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور زبان سے بول نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، پاؤں سے چل نہیں سکتا، اس پر تو اللہ کی کوئی نعمت نظر ہی نہیں. فرمایا بھائی یہ پانی پیتا ہے تو پیشاب آسانی سے کر لیتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ تو کر لیتا ہے. ہماری کتنی بڑی نعمت اس کو اللہ نے دے رکھی، تو پانی پیتا ہے آسانی سے پیشاب آ جاتا ہے. لہٰذا اللہ بچائے، اللہ محفوظ فرمائے، جب پیشاب رک جاتا ہے تو اس آدمی سے پوچھو اس کی کیا حالت ہے. تو کتنی رب کی عنایات، اس کے تذکرے نہیں. اس لیے آج ہم نے پریشانیوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر رکھا ہے کہ ہر آدمی پریشان، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی پریشان، چھوٹا بھی پریشان، بڑا بھی پریشان، مرد بھی پریشان، عورت بھی پریشان. ارے بھائی ہمارا تعلق تو اپنے رب سے ہے، اور ایسا رب جو ہر چیز مہیا کرتا ہے ضرورت. تو فرمایا اے رب سے کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. اب مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں مغفرت کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب مغفرت کی طرف جلدی کرو، یعنی وہ اسباب اختیار کرو جس پر مغفرت نازل ہوتی ہے، جس پر مغفرت اترتی ہے. اب اسباب مغفرت کیا ہیں؟ اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. بعض فرماتے ہیں جتنے فرائض اور واجبات اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کے پورا کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. جو فرض تمہاری طرف متوجہ ہو اس کو پورا کرو، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. جلد سے جلد فرض کو ادا کرنے کی سعی اور کوشش کرو، تاخیر نہ کرو. جو فرائض واجبات حقوق اللہ سے متعلق ہیں، حقوق و لباس سے متعلق ہیں، تاخیر نہ کرو، سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو. یہ نہ کہ دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی بہت وقت ہے، یہ نہ کرو، جلدی کرو. اور بعض فرماتے ہیں اس سے مراد تکبیر اولیٰ کو حاصل کرو، اس کے حصول میں جلدی کرو. اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی رضا جوئی کے کام میں جلدی کرو، جو کام اللہ کی رضا جوئی کا ہے اس کے حصول میں جلدی کرو. اور بعض فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو، جلدی سے مغفرت کرو، مغفرت کی درخواست کرو، اللہ سے مغفرت مانگا کرو، تو مغفرت کی طرف دوڑ کر لگاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے استغفار کے سیغے سکھائے، استغفار کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ میں خود روزانہ 100 دفعہ استغفار کروں. مغفرت کی طرف دوڑ، ساری الا مغفرت من ربک، کہ جو کمی کوتاہی ہو جائے فوراً استغفار کرو، جو گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لو، اس میں تاخیر نہ کرو. تو امام الانبیاء، بخشے بخشائے، امام المعصومین، سید المعصومین، سارے معصوموں کے سردار، وہ اپنی امت کی تربیت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں روزانہ. اور بعض روایت میں آتا ہے ہر مجلس میں میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. امام الانبیاء اتنا استغفار کریں، یعنی اتنی جلدی کریں مغفرت کے لیے. اور سعی بین الصفا والمروہ جب کی جاتی ہے تو میلین افسرین پر دوڑتے ہیں. تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی وہ بھی بڑی عجیب، رب اغفر ورحم، رب اغفر،
ورحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. دوڑ رہا ہے اور اللہ سے یہ مانگ رہا ہے، مغفرت مانگ رہا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. تو اب یہ دوڑ بھی لگا رہا ہے، مانگ بھی رہا ہے مغفرت. امام الانبیاء تعریف فرما رہے کہ اس وقت بھی مغفرت مانگو. رب اغفر ورحم، اے اللہ بخش دیجئے، مغفرت دیجئے اور رحم فرما دیجئے. انت الاعز الاکرم، عزت والی اور اکرام والی ذات تو آپ ہی کی، آپ ہی عزت والے اور آپ ہی اکرم ذات. تو یہ نبی نے تعلیم فرمائی. ہر موقع پر استغفار کی تعلیم دی. ایک روایت میں آیا کہ جب آدمی سونے لگے نا، بستر پر پہنچیے، سارا دن گزر گیا، اب بستر پر آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو اس بستر پر آ کے سوتے وقت یہ کہہ لے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 دفعہ، یہ اتنے سے کلمہ 3 دفعہ یہ کہہ لو بس. یہ دیکھیے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف دوڑو. نبی طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر دوڑ لو، یعنی اس موقع پر اب سوتے ہوئے سارا دن جو کچھ بھی کر چکے اب سوتے ہوئے یوں کہہ لو استغفر اللہ، میں اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اس اللہ سے الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی اکیلا معبود ہے. الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. واتوب الیہ، اور اس کی طرف متوجہ ہو، اسی کی طرف متوجہ ہو. یہ جملے 3 دفعہ کہہ لے سوتے وقت تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر میں کتنے جھاگ ہوتے ہیں کوئی گن سکتے ہیں، تو اتنے جھاگ بھی اگر اس کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی. اور جتنی پتے ہیں درختوں پر، اگر ان پتوں کی تعداد کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے. اور مقام عالی ایک جگہ تھی، فرماتے ہیں کہ وہاں کے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر. ریت کے کتنے ذرے ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے. اتنے بھی گناہ ہوں گے تو ان کلمات کی برکت سے اللہ معاف فرما دے. یہ کلمات اللہ کو ایسے محبوب، یہ ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. ایسے رب ہیں جو اتنے سے کلمات کہہ لینے سے اتنی بڑی معافیاں فرما دے، بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے. بتاؤ اتنے گناہ کس کے ہوں گے؟ اور روز یہ عمل کرتے سوتے ہوئے، روز سوتے ہوئے یہ عمل کرتے. بچوں کو پڑھائے، خود پڑھے، خواتین پڑھیں، مرد حضرات پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ بھئی یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. بتاؤ کہ کیا ملے گا؟ سارے گناہ معاف ہو گئے. اب جب سارے گناہ معاف ہو گئے اور اب یہ سو گیا گناہ معاف کروا کے، ایسی میں مر گیا تو بتاؤ سیدھا جنت. اب اس کا مقام جنت ہو. اور ایک روایت میں آیا کہ جو سید الاستغفار کا اہتمام کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ باللہ من ابو من ذنبی. یہ پورا درود شریف ہے، یہ پورا استغفار ہے سید الاستغفار. ایک ایک جملہ اس کا نبی نے تعلیم فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ جو صبح پڑھ لے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ صبح پڑھ لے یہ سید الاستغفار، جسے 5واں کلمہ بھی کہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟
اگر شام تک مر گیا تو شہداء میں اس کا شمار ہو جائے، شہید شمار ہو جائے، اور سارے گناہ بھی اس کے بخش کیے جائیں۔ اور اگر شام کو پڑھ لے گا اور رات صبح تک اگر مر گیا تو شہداء میں شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اب بتاؤ، چھوٹے چھوٹے کلمات نبی نے سکھا دی، اب اس طرف توجہ دینا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نبی ہمیں یہ سکھا کے گئے ہیں۔ اب جب مسلمان عمومی طور پر استغفار کا اہتمام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو فرمائے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اوپر پانی کے ریلے برسائے گا اور تمہیں اولادیں دے گا، تمہارے مالوں میں برکت دے گا۔ تو مال میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، اور بارشیں بھی ہوں گی، اور آسانیاں اور سہولتیں ہوں گی استغفار کی برکت سے۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من ضیق مخرجا، کہ جو استغفار کو لازم کر لے گا اور کثرت سے استغفار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکالے۔ جو اس کے لیے تنگی آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مشکل آئے گی، کوئی الجھن آئے گی، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا۔ اب جب اللہ براہ راست راستہ نکالیں گے تو بتاؤ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ کوئی اس پہ جادو کر سکتا ہے؟ کوئی اس پر رکاوٹیں ڈال سکتا ہے؟ ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ تقدیر کی کوئی پریشانی آئے گی، تقدیر کی کوئی مشکل آئے گی، تقدیر کی لکھی ہوئی الجھنیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے، اس میں مخرج نکال دے کہ وہ آسانی سے اس کا مقابلہ کر لے گا اور اس پریشانی سے نکل جائے گا، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما دے، جو اس کو اندیشے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کے ہم کیا ہوتے ہیں کہ مستقبل کے اندر اندیشے کے، اب آئندہ زمانے میں ہم کیا کریں گے، یہ کام کیسے ہوگا، کیا کریں گے، یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اس قسم کی باتوں سے آدمیوں کو بڑی تشویش ہونے لگتی ہے، آدمی تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس فکر کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لیتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسے کتنے لوگ تسلیاں دیتے بھائی سب ہو جائے گا صحیح، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، مگر وہ ایک ایسی ہم اس پر طاری ہوتی ہے کہ ہر وقت اسی کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو استغفار کو لازم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو بھی دور فرما دیں گے اور اس کے لیے اس کی ساری تشویشیں دور کر دیں گے اور اس کو ہر وقت فرحت اور راحت نصیب ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جہاں ہاتھ ڈالے گا وہاں برکت کے راستے کھلے گے، آسانی ہو جائے گی، سہولت ہو جائے گی استغفار کی برکت سے۔ تو بتائیے ہم لوگ کتنا استغفار کرتے ہیں، کتنی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دوڑ لگاؤ، جلدی کرو مغفرت کی طرف، اس میں تاخیر نہ کرو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں کہ استغفار کے یہ صیغے کہہ لو، یہ صیغے کہہ لو، یہ صیغے کہہ لو، کہ اتنی سے کلمے سے ساری رات سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ایک سید الاستغفار پڑھ لینے سے شہادت کے رتبے مل رہے ہیں، اور استغفار روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ کے رسول تعلیم فرما رہے کہ میں خود 100 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اور مجلس سے اٹھو تو استغفار کی تعلیم دے دی، اور نماز ختم کرو تو استغفار کی تعلیم دے دی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء علیہ السلام سے دریافت فرما رہے، ایک صدیق ایک نبی سے پوچھ رہے، نبی اعلیٰ درجے کے انسان،
اور اس سے دوسرے نمبر پر صدیق. تو ایک صدیق ایک نبی سے پوچھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول میں جب نماز ختم کروں تو پھر آخر میں کون سی دعا پڑھوں؟ سوال صدیق کا پوچھا جا رہا ہے نبی سے، اور نماز صدیق کی. صدیق نے نماز ادا کی ہے، اور صدیق کی نماز کتنی اونچی ہوتی ہے؟ کوئی اس نماز کا خیال کر سکتا ہے کہ کتنے احسانی کیفیات کے ساتھ وہ نماز صدیقی ہوگی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول جب میں نماز پڑھوں تو پھر آخر میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو حضور تعلیم دے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی ولا یغفر الذنوب الا فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت العزیز الحکیم. دیکھیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صدیق نے نماز پڑھی، عام آدمی نے نماز نہیں پڑھی. تو نبی صدیق کو تعلیم دے رہے کہ آپ نماز پڑھ لی ہے تو یہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک ولا یغفر الذنوب الا فاغفر لی وارحمنی. یہ دعا تعلیم دے رہے. تو اب بتائیے کہ استغفار ہر موقع پر. امام الانبیاء نماز پڑھ کے فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. امام الانبیاء نماز ختم کر کے استغفار. صدیق کی نماز ختم ہو رہی ہے تو امام الانبیاء تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھو جس میں استغفار. اور صحابہ کو فرما رہے کہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. صحابہ کا عام معمول استغفار کرنے کا. جو بخشے بخشائے لوگ ہیں وہ تو استغفار کثرت سے کریں، اور آج ہم لوگ استغفار سے غافل ہو گئے. ہم لوگ تھوڑے سے اعمال کر کے یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، نماز قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، مشکلیں آسان نہیں ہو رہی، پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ نماز کا بھی اہتمام ہے. یعنی گویا زبان قال سے نہیں، زبان حال سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نیک عمل کر لیا، بس اب تو ہمارے اوپر رحمتیں برسنی چاہیے اور ہم نے تو حق ادا کر دیا عبادت کا. زبان حال سے گویا یوں کہنا چاہتے ہیں. یہ افسوس نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادتیں کس قابل ہیں، ہم نے کیسے کی ہیں. اس قابل بھی ہیں کہ اس دربار کے لائق ہوں، مطمئن ہیں. اطمینان نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت فکر، ہر وقت استغفار کہ اللہ مجھے بخش دے، میری عبادت اس قابل نہیں ہے، یہ تو آپ کی عطا ہے کہ آپ توفیق دے رہے، ورنہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری یہ قبول کی جا سکے. بس آپ معاف فرما دیجیے. ہماری التجا ہے کہ ہمیں معاف فرما دیجیے. مغفرت کو مقدم کر دیا. فرمایا کہ آگے حکم آ رہے کہ جنت کی طرف بھی دوڑو، تو جنت کی طرف بھی دوڑ لگانی اور مغفرت کی طرف بھی. پہلے مغفرت اشارہ اس طرف ہے کہ بھائی جنت جو ملے گی وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، عمل سے نہیں ملے گی. ہاں عمل کو اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا ظاہری طور پر. یہ نہیں کہ آدمی یہ کہہ کہ جو اللہ کے فضل سے ملے گی تو پھر عمل کی ضرورت ہی کیا ہے، بس اللہ اپنا فضل کر دیں گے، عمل تو ہمارے اس قابل ہے نہیں کہ جنت مل سکے. نہیں، عمل کو ظاہری طور پر سبب بنایا ہے، اگرچہ اصل اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جانا ہوگا. اس کو ایک مثال سے تشریح دی حکیم علوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں دیکھو ریل گاڑی جو چلتی ہے وہ تو چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے ریل کو اور روکتا بھی وہی ہے، بریک بھی وہی مارتا ہے. بریک لگاتا ہے گاڑی رک جاتی ہے، بریک چھوڑتا ہے گاڑی چل پڑتی ہے. مگر ایک گارڈ ہوتا ہے پیچھے، وہ اگر لال جھنڈی دکھاتا ہے تو یہ بریک مارتا ہے، گاڑی رک جاتی ہے، اور وہ ہری جھنڈی دکھاتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے. تو جو عام آدمی ہوگا جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی اصل گاڑی کے چلنا اور رکنا کس پر جو ہے
کس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ تو جھنڈی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. ہری جھنڈی ہوتی ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے اور لال جھنڈی کو دیکھ کر گاڑی رک پڑتی ہے. یہ جھنڈی میں بڑی طاقت ہے. حالانکہ اصل معاملہ تو ڈرائیور کے ہاتھ میں. ڈرائیور چاہتا ہے گاڑی جھنڈی کو دیکھ کے روک دے. تو ایسے ہی عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے. اگرچہ ہوگا اللہ کے فضل سے داخلہ مگر یہ عمل ایک جھنڈی کی صورت ہے. عمل صالح ہے تو جنت کی طرف راستہ آسان ہو جائے گا. عمل برے ہیں سیئات ہیں تو پھر یہ عمل جنت سے جانے سے رک جائے. مگر فیصلہ جنت میں جانے کا اللہ کے فضل سے ہو. وہ بنی اسرائیل کے عابد کا قصہ مشہور ہے کہ 500 سال عبادت کی. 500 سال. اور کیا عبادت کہ لگا ہوا ہے جنگل میں قریب ایک چشمہ ہے. اس سے پانی پیتا ہے ٹھنڈا اور میٹھا. پانی میٹھا بھی اللہ کی نعمت ہے. دیکھو کہیں بورنگ کا پانی ہوتا ہے طبیعت کرتی ہے. پانی میں وہ مزہ نہیں آتا. دریا کا میٹھا پانی ہوتا ہے آدمی خوب سیر ہو کے پیتا ہے اور محسوس ہونے لگتا ہے. ایسے ہی ٹھنڈا میٹھا چشمے کا پانی پیتا اور وہیں ایک انار کا درخت لگا ہوا. انار توڑ کر کھا لیتا. بھوک مٹ جاتی اس سے. پیاس لگتی پانی پی لیتا اور بس لگا ہوا عبادت میں. نہ آنکھوں کا کوئی گناہ ہو رہا ہے نہ زبان کا گناہ ہو رہا ہے نہ کان کا گناہ ہو رہا ہے. کچھ نہیں. اور اسی حال میں انتقال ہو گیا. اب اللہ کے دربار میں آیا فرمایا کہ بھئی کیا تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے. کہ یا اللہ 500 سال تک آپ کی ایک نافرمانی نہیں. اب تو مجھے جنت میں داخل کیجیے. میں اچھا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بھئی اسے لے جاؤ اور اس کی 500 سال کی نعمت جو عبادات ہیں اسے ایک پلڑے میں رکھ دو. ترازو ساری اس کی عبادات ایک پلڑے میں رکھی گئی. جو 500 سال میں کیا کچھ کیا ہوگا کہ کوئی اور کام تو تھا نہیں اس کا. نہ کہیں آنا نہ جانا نہ دکان نہ ملازمت نہ بیوی نہ بچے. تو کوئی ذکر ہوگا تلاوت ہوگی اس اپنے زمانے کی کتاب کی اور نوافل ہوں گے اور روزے ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا اور سب پلڑے میں رکھے گئے. اور دوسرے پلڑے میں یہ جو پانی ملتا تھا نا میٹھا پانی اس کا ایک گلاس رکھ دیا. تو یہ جو پانی کے گلاس والا پلڑا تھا یہ جھک گیا اور وہ سارے 500 سال کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہو کر اوپر ہو گیا. تو دیکھا اس عابد نے حیران رہ گیا. پھر آیا کچھ اچھا بھی حساب ہو گیا. یہ تو ایک گلاس کا ہے تو تم نے تو 500 سال میں کتنے گلاس پیے. وہ کتنے انار کھا گئے. انار کا ہر دانہ مستقل ایک نعمت. وہ گھبرا گیا فوراً استغفار میں رہا. یا اللہ معاف کرنا توبہ کرنا استغفار کرنا. بس معافی ہو گئی استغفار کی برکت سے. اور اس کا جو ایک عجب کا جملہ تھا اپنی بڑائی کا جملہ تھا وہ اس نے مشاہدہ کر دیا. تو استغفار کی برکت سے جو آدمی کی زبان سے بعض اوقات عجب کے جملے نکل جاتے ہیں اپنی بڑائی کے جملے نکل جاتے ہیں کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں ہم تو ویسا کرتے ہیں. لاشعوری طور پر غیر ارادی طور پر ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں. بھئی اللہ کا شکر ہے اللہ نے تہجد کی توفیق دے رکھی ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تہجد پڑھا دیتے ہیں. بظاہر یہ جملہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے مگر لاشعوری طور پر غیر ارادی طور پر اپنی بزرگی ظاہر کر رہا ہے کہ میں چپکے سے یہ عبادتیں کرتا ہوں. یہ بھی عبادت میری ہے. اب بتائیے. تو اس قسم کے جو باتیں ہو جاتی ہیں استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان قسم کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے استغفار خوب ہونا چاہیے کثرت سے ہونا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے بشارت ہے
کہ جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے گا، پڑھے گا اس کا اپنا نامہ اعمال، کہا جائے گا اقرا کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھو، اور یہ پڑھے گا تو اس میں دیکھے گا کہ اس میں استغفار لکھا ہوا ہے، پھر اس کو بڑی خوشی ہوگی اور بڑی راحت ملے گی۔ تو اس لیے استغفار خود کرنا چاہیے، اور نہ صرف اپنے لیے کرنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب اغفر لی ولوالدی، والدین کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اور والدین کے لیے جب آدمی استغفار کرتا ہے تو ان کے درجے آخرت میں بلند ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ والدین کے لیے کثرت سے استغفار کریں تو اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ بہت آخرت میں بلند ہوا تو یہ حیران رہ گیا کہ میرے اتنے درجے بلند ہو رہے ہیں، مجھے اور اعلیٰ مقام میں پہنچایا جا رہا ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرے درجے بلند ہو گئے۔ اب بتاؤ، تو والدین کے درجے اولاد کے استغفار سے بلند ہوتے ہیں۔ تو جب اپنے لیے، اب نبی کی دعا میں کیا ہے؟ پہلے اپنے لیے استغفار ہے، رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ انبیاء کی دعاؤں میں مغفرت کے سیرے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں۔ گویا استغفار کے کلمات خود اللہ نے القا فرمائے آدم علیہ السلام، اور حضرت عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا، جنت کی لذتیں، اس سے انسان ہی نفع اٹھائیں گے، فرشتے نفع نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر تو حص ہے ہی، فرشتوں کے اندر وہ جنت میں بھی جنت کی لذتوں سے منتفع نہیں ہو سکتے فرشتے، ہاں انسان ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر حص رکھی اور ان کے اندر خطا کا مادہ رکھا۔ فرشتوں میں نہیں کہ گناہ کا مادہ، معصیت کا مادہ، تو خطا کا مادہ رکھا اور آدم علیہ السلام سے خطا کروائی گئی، پریکٹیکل کروایا گیا، اور پھر یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ تریاق دیا گیا، زہر بھی بتایا گیا اور ساتھ میں تریاق بھی دیا گیا کہ بھئی دیکھو ایسا ہو جائے تو یوں کرنا۔ پھر دنیا میں بھیجا کہ دیکھو آپ جاؤ دنیا میں، اور دنیا میں یہی ہوگا کہ اگر خطا کسی بھی نے بھی کر لی، بس استغفار کے کلمات کہے گا، وہ زہر کا اثر چلا جائے گا۔ تو جہاں زہر دیا وہاں تریاق بھی دیا۔ تو معصیت کے جذبے تو انسان کے اندر رکھے ہیں، یہ نہیں کہ انسان سے معصیت ختم ہو جائے گی، ہاں مگر جتنا گناہوں کے تقاضوں کو دبائے گا، جتنے گناہوں کے تقاضوں کو دبائے گا اتنا آگے بڑھے گا گرو، اور گناہ ہو گیا تو فوراً استغفار کرے گا، فوراً معافی مانگے گا اللہ سے، جب معافی مانگے گا تو پھر اور آگے بڑھے گا۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب نیکی کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر ترفع آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اسی ترفع اور بڑائی کی وجہ سے اس میں تکبر آتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس میں ندامت پیدا ہوتی ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، تو پھر یہ اللہ سے کے سامنے روتا دھوتا ہے تو سارے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب سارے گناہ مٹ گئے تو پھر یہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔
بنی اسرائیل کے زمانے کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ مشائخ قصے سنا سنا کر عمل پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب عمل والے بن جائیں. یہ قصے برائے قصے نہیں ہیں، قصہ برائے سبق ہے، قصہ برائے عبرت ہے، قصہ برائے عمل ہے. بنائے کہ دو بھائی تھے اور ایک بھائی بڑا عابد اور زاہد اور عبادت میں ہر وقت لگا رہتا، دن بھر روزہ، رات بھر عبادت. یہ بھائی ایک منزل میں رہتا تھا اور دوسرا بھائی دوسری منزل میں رہتا تھا. وہ تو شراب اور کباب میں لگا رہتا تھا، ہر وقت ناچ گانے شراب اور گناہ کی مجلس، ہر وقت اس میں گناہ میں زندگی گزر رہی. ایک کی عبادت میں گزر رہی، ایک کی معصیت میں گزر رہی. ایک دن جس کو جو گناہوں میں مبتلا تھا اس کے دل میں یہ بات آئی، ارے میرا بھائی تو کتنی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ تو عبادت میں لگا ہوا ہے، ہر وقت عبادت، اور میں نے تو کوئی عبادت ہی نہیں کی، ہر وقت گناہوں میں ڈوبا ہوا، میرا کیا بنے گا. بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا میرے بھائی میری تو زندگی گناہوں میں گزر گئی اور تو ماشاءاللہ اتنا نیک ہے، مجھے بتا میں کیا کروں. اس کو اپنی نیکی پر کچھ گھمنڈ آ گیا. کہنے لگا کہ تیری کوئی بخشش نہیں ہوگی، سارے دن تو گناہوں میں لگا رہتا ہے، تیری کیا بخشش ہوگی، چل پڑے. بس بیچارہ روتا وہ چلا گیا. وقت کے نبی کو وحی آئی کہ جا کے ان دونوں کو بتاؤ کہ دونوں کے عمل 0 میٹر ہو گئے، یعنی اس کے سارے گناہ دھل گئے، معاف ہو گئے اس کی ندامت کی وجہ سے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں اس کے طرف اور تکبر کی وجہ سے، اور دونوں ہی برابر ہو گئے. تو کہے نئے سرے سے عمل کرے، وہ نئے سرے سے اپنی نئی زندگی شروع کرے، یہ اطاعت والا نئے سرے سے اپنی اطاعت شروع کرے، اور گناہگار نئے سرے سے اپنی اطاعت والی زندگی شروع کرے. اس کے سارے گناہ دھل گئے، اس کی ساری نیکیاں ایک زہریلے کلمے سے ختم. اس لیے نیکی پر آدمی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. تو سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا سمجھتا رہے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے استغفار کرتا رہے، معافیاں مانگتا رہے. تو نیک عمل کے بعد بھی استغفار ہے، اور انبیاء کی دعاؤں میں استغفار، آدم علیہ السلام کی دعا میں استغفار، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں استغفار، نوح علیہ السلام کی دعا میں استغفار. تو انبیاء کی دعاؤں میں بھی استغفار. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار کی خوب تعلیم دی. پھر صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام کی مناجاتیں، اس میں بڑے عجیب جو ہے وہ استغفار کے کلمات، اور اپنے گناہوں کا جو ہے پر ندامت. حالانکہ اللہ والے ہیں مگر اپنی عبادت کو بھی وہ معصیت ہی سمجھتے ہیں کہ اس دربار کے قابل تو ہے. ہماری تو عبادت اور اطاعت بھی گویا معصیت ہے کہ اس دربار کے قابل نہیں، اس پہ استغفار. تو یہاں حکم بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ ساری الی مغفرۃ من ربک، کہ دو جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف. اب پھر جنت کی طرف کا تذکرہ کیا کہ بھئی جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے. کیا مطلب کہ یہ ایک تشبیہ دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو خلا انسان کی نگاہ میں مشاہدہ ہے وہ یہی ہے، اس سے بڑا کوئی اور خلا ہے نہیں. اس عظمت اور بڑائی کے اعتبار سے اور کوئی بظاہر تشبیہ ہے نہیں، اس لیے یہ تشبیہ دی گئی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عرض سے مراد یہاں ثمن ہے، گویا جنت کی قیمت ساری دنیا کی طرف سے توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف دھیان لگاؤ، یعنی اللہ کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دو تو پھر یہ جنت تمہیں ملے. تو فرمایا اور اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کیا مطلب کہ اگر تم تقوی والے بن گئے تو تمہارے لیے بھی تیار ہے اور بن چکی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت
اور جہنم یہ دونوں تیار بن چکی، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے گویا مشقتوں سے ڈھانپا ہوا ہے، اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو جو خواہشات کی زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، جو من میں آ گیا، جو دل میں آ گیا وہ کر لیں گے، تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جو مشقت جھیل کر اپنی خواہشات کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر خواہشات کا اتباع کرنا، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو مباح امور میں بھی زیادہ مشغول نہ ہو، مباح امور میں بھی آدمی زیادہ لگتا ہے، بس کہتا ہے اس میں گناہ ہے نہیں، اور بھائی میں نے اتنے اچھے کپڑے پہن لیے تو کون سا گناہ ہے، میں نے مہنگا موبائل رکھ لیا تو کون سا گناہ ہے، میں نے مہنگا چشمہ پہن لیا تو کون سا گناہ ہے۔ ہاں واقعی گناہ تو نہیں ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو بڑھیا سے بڑھیا چیز استعمال کر سکتے، مگر جس کو تربیت کرانی ہوتی ہے اس کے لیے احتیاط بتائی جاتی ہے کہ اس مباح امور میں مبتلا ہو کر کہیں تم منکر میں نہ چلے جاؤ، تمہاری طبیعتوں میں کہیں تکبر نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھ لو، اس لیے خطرے کی چیز ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کس موقع پر کون سا بڑائی کا جملہ نکل جائے، کس موقع پر کس کے لیے حقارت کا جملہ نکل جائے۔ اور دیکھ لیا بنی اسرائیل کے عابد نے ایک جملہ بول دیا ساری عبادت کی۔ اس لیے مباح امور میں بھی آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ یہی مباح امور میں غرق ہو کر آگے پھر منکر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آخری حد ہے یہ مباح، اس لیے آدمی احتیاط پر ہی چلتا رہے۔ تو فرمایا کہ دوڑو اس جنت کی طرف اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اور اعدت للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے تیار کی، ہر وقت ڈرنے والے، ہر وقت سہم کر لینے والے کہ کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت ڈرتے ڈرتے زندگی گزار، بچتے بچتے زندگی گزار، ان کے لیے جنت تیار ہے۔ پھر ان کی صفات آگے آ رہی ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگحالی میں بھی، اور غصے کو پی جانے والے، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه۔ یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے، آپ ہی مہربانی فرمائیے، کامل انابت نصیب فرما دیجیے، کامل توجہ نصیب فرما دیجیے، روز بروز تقوی میں آگے بڑھا دیجیے، انابت میں آگے بڑھا دیجیے۔ اے اللہ جیسے جیسے ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہمیں اپنے قرب میں، اپنی رضا میں آگے بڑھا دیجیے، آپ کی رضا کے جذبے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، ہر وقت آپ کی نعمتوں کا استحضار نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ کتنی آپ کی نعمتیں ہیں جو ہم پر ہر وقت برس رہی ہیں، یا اللہ ان کا استحضار نصیب فرما دیجیے، ان پر اس کی طرف ہمارا دھیان لگا دیجیے، اور یا اللہ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، انہیں سہل فرما دیجیے، آسان فرما دیجیے، دور فرما دیجیے، آخرت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کثرت سے استغفار نصیب فرما دیجیے، خوب استغفار کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ نے فرمایا کہ دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، یا اللہ ہمیں اس حکم پر عمل کی توفیق دے دیجیے، ہمارے نصیبوں میں اس پر عمل لکھ دیجیے، ہماری تقدیر میں عمل کرنا لکھ دیجیے، ہماری اولادوں کے مقدر میں اس عمل پر عمل نصیب مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے
استغفار نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے بچنا نصیب فرما دیجیے، ہر عمل میں آپ کی رضا کا جذبہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جنت آپ نے متقین کے لیے تیار فرمائی ہے، ہمیں بھی متقین کی صفات عطا فرما دیجیے، تقوی والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ۔ یا اللہ جو پریشانیاں ہیں سب دور فرما دیجیے، جو لوگ پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی کے فیصلے فرما دیجیے، ہر ایک کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، سب کو پریشانیوں سے، مشکلوں سے نجات دے دیجیے۔ اے اللہ صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، موسم کی خیر بھلائی صحت ہمیں نصیب فرما دیجیے، موسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کو محفوظ فرما دیجیے، اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں ہمیں لے لیجیے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دیجیے، دھیان والی، توجہ والی، انابت والی، احسانی کیفیات والی نمازیں ہمیں نصیب فرما دیجیے، دھیان والا ذکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دھیان والا ذکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ سے مانگنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ سے مناجات کی لذت ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ سے مانگنے میں ہمیں مزہ آنے لگے ایسی ہماری طبیعتیں بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسے کریم رب سے آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف مانگنے والا بنا دیجیے، اپنا بھکاری بنا دیجیے، اپنا سوالی بنا دیجیے، اپنا مانگتا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہر لمحے آپ سے مانگنے والا بنا دیجیے، محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، ہماری ساری توجہ آپ کی ذات عالی کی طرف لگا دیجیے، ہر موقع پر ہر حال میں ہماری توجہ کا محور آپ کی ذات بن جائے۔ یا اللہ ایسی ہمارے دلوں میں اپنی عظمت، اپنی محبت پیدا فرما دیجیے، آپ کی ذات عالی سے یا اللہ قلبی لگاؤ نصیب فرما دیجیے، قلبی تعلق نصیب فرما دیجیے، قلبی انسیت نصیب فرما دیجیے، ہمارا دل ہر وقت آپ کی یاد سے آباد رہے۔ یا اللہ آج ہمارا دل یا اللہ آپ کی یاد سے بالکل ناآشنا ہو چکا ہے، ہمارے دلوں میں اپنی یاد کو پیوست فرما دیجیے، اے اللہ داخل فرما دیجیے، اپنی یاد سے ہمارے دل کو منور فرما دیجیے، آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ حب جاہ، حب مال، حب دنیا سے دل کو پاک صاف کر دیجیے، اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دل کو آباد کر دیجیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ یا اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی بخشش فرما دیجیے، سب کو اعلیٰ درجے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے، ہماری قبر بنا دیجیے، ہماری آخرت بنا دیجیے۔ اے اللہ مرنے کے بعد کی ساری گھاٹیاں ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، سہل فرما دیجیے، اس کی تیاری کی ہمیں آج توفیق نصیب فرما دیجیے۔ جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما دیجیے، سب کے مسائل حل فرما دیجیے، بیماروں کو شفا دے دیجیے۔ اے اللہ رزق کی فراوانی دے دیجیے، برکتیں دے دیجیے، ہماری اجناس میں، ہمارے پھلوں میں، ہماری سبزیوں میں اللہ خوب برکتیں دے دیجیے۔ اے اللہ تنگی سے بچا لیجیے، قحط سے بچا لیجیے، ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہم پر نازل نہ فرمائیے، ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، حکومت عادلہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اور یا اللہ اے اللہ
اے اللہ ہمارے معاشرے کو امن والا معاشرہ بنا دیجیے، چین اور سکون والا معاشرہ بنا دیجیے، برکتوں والی، فراوانی والی، وسعتوں والی حلال طیب روزیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، تنگی معاش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرف بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے بھائی بہن عزیز و اقارب رشتہ دار ملنے جلنے والے بے محبت اہل تعلق اہل خدمت سب کو یا اللہ اس آگ سے بچا لیجیے، سب کو دیندار بنا دیجیے یا اللہ، سب کو دیندار بنا دیجیے، بے دینی کی ہواؤں کو یا اللہ بجھا دیجیے، دین کی ہواؤں کو چلا دیجیے یا اللہ، بے دینی کی آگ کو بجھا دیجیے، دین کی ہواؤں کو چلا دیجیے، خیر کے عافیت کے سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے، کروڑوں رحمتیں ہمارے نبی پر نازل فرمائیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، اور اے اللہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہمیں بنا دیجیے، اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، یہ سعادت ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔